بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات سمجھیں گے، یہ بات جانیں گے کہ جادو کرنے والا جو ہے وہ اپنے جادو کے ذریعے انسان کو کون کون سی تکالیف پہنچا سکتا ہے اور انسان کو اس جادو کے ذریعے کس کس تکالیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر جادو کے ذریعے کسی انسان کو جو پریشانی اور تکلیف پہنچتی ہے وہ ہے کسی کے رزق کو باندھ دینا، تاکہ رزق کی کمی ہو جائے، کوئی کام نہ ملے اور ذلت و خواری کی زندگی گزارنے کے ساتھ مقروض بن کر زندگی گزارے۔ دوسرے نمبر پر ایک ایسی عورت جس کو جادو کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ یہ ہے اس کی اولاد ہی نہیں ہوگی، اس کو اولاد سے محروم رکھا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر کسی عورت اور مرد کے درمیان ناجائز رشتہ پیدا کرنا اور شیطان کے راستے پر چلا دینا۔ چوتھے نمبر پر انسان کو جادو کے ذریعے جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ ہے کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر دینا کسی انسان کو جس کا انجام صرف اور صرف موت ہو، اور ایسا انسان چارپائی پر اپنی ایڑیاں رگڑتا رگڑتا فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر جادو کے ذریعے انسان کو جس تکلیف، جس پریشانی اور ناچاکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے کسی میاں بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا کرنا، تاکہ وہ آپس میں ہی یا تو لڑتے مرتے رہیں یا پھر ان کے درمیان نفرت کی ایسی دراڑ پیدا ہو جائے جس کو کبھی بھی کسی بھی طرح حل نہ کیا جا سکے، اور انجام نہ صرف علیحدگی ہو بلکہ زندگی بھر کا بھی افسوس رہے۔ چھٹے نمبر پر کسی لڑکے یا لڑکی کے درمیان نکاح کو باندھ دینا تاکہ ان کا رشتہ ہی نہ ہو سکے، ان کا نکاح ہی نہ ہو سکے اور وہ ہمیشہ کنوارے ہی رہیں۔ اور ساتویں نمبر پر انسان کو جادو کے ذریعے جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس تکلیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے وہ ہے کسی کے دل میں خوف پیدا کر دینا جس سے اس کے ہر کام کے ہونے کا یقین اور اعتماد اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، وہ شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے، اس کے دل میں وہم پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ ہر کام کے انجام کو نقصان والا ہی سمجھ لیتا ہے۔ آٹھویں نمبر پر جادو کے ذریعے جو تکلیف پہنچ سکتی ہے وہ ہے کسی کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دینا کہ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، حکیم کے پاس بھی جاتے ہیں، ٹیسٹ بھی کیے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو مریض ہے وہ دن بدن کمزور، لاغر اور ضعیف ہوتا جاتا ہے اور حتیٰ کہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ اور نویں نمبر پر جادو کے ذریعے جو تکلیف انسان کو پہنچتی ہے وہ ہے دو دوستوں یا بھائیوں یا بہن بھائیوں یا والدین یا اولاد یا عزیز و اقارب میں پھوٹ ڈلوا دینا تاکہ ان کے درمیان نفرت کی ایک ایسی دراڑ پیدا ہو جائے کہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی صلح صفائی نہ ہو سکے۔ اس ویڈیو میں جو تکالیف آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں یہ تو عام ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی ایسی پریشانیاں، ایسے دکھ، ایسی تکلیفیں، ایسی الجھنیں جادو کے ذریعے انسان کو پہنچائی جاتی ہیں، اور ان کا سبب صرف اور صرف کم تر بے حیا اور ناپاک عاملین ہیں جو اکثر لالچ، طمع، حسد، بغض اور اپنی بالادستی ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور ان کو اس بات سے بالکل غرض نہیں ہوتی کہ ان کے سفلی عمل سے دوسروں پر کیا گزرے گی اور اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے، ان کے نتائج کیا نکلیں گے۔ ان کا مقصد ابلیس کو راضی کرنا اور مال و دولت حاصل کرنا ہوتا ہے، اور ایسا عمل ہمیشہ غریب کا غریب ہی رہتا ہے، اس کو اور زیادہ لالچ پیدا ہوتا ہے، اس میں اور زیادہ طمع پیدا ہوتا ہے، جس کے تحت وہ ایسی بے جات شرمناک حرکات کرتا ہے جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ بڑے عامل، بڑے جادوگر جو انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، انسانوں کو پریشانیوں، الجھنوں اور ڈپریشن میں ڈالتے ہیں، بیماریوں میں ڈالتے ہیں، اکثر ان کاموں سے جو آپ کو بتائے گئے ہیں ان کاموں سے بڑے بڑے کام سفری جادو سے لیتے ہیں جس میں انسانیت کو انتہائی شرمناک حالت سے گزرنا پڑتا ہے
اور ایسے انسان ہر وقت زندگی سے بیزار اور موت کے طلبگار رہتے ہیں۔ ان میں سے اکثریت کا دعویٰ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح سانپ کا ڈسا نہیں بچ سکتا، اسی طرح ان کا ڈسا ہوا بھی نہیں بچ سکتا۔ ان کے کیے ہوئے عمل کا کسی اللہ تعالیٰ کے کامل ولی سے توڑ نہ کروایا جائے تو انسان بمشکل ہی ان کے جادو سے بچتا ہے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہ جانیں گے کہ جادو کی علامات کیا ہیں، کیسے پتہ چلے گا ہمیں، کون کون سی وہ ایسی نشانیاں ہیں جس سے پتہ چل سکتا ہے، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جادو کی علامات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔